21ویں صدی کا المیہ، جدیدیت کی آڑ میں گمراہی۔ 21ویں صدی میں خوش آمدید، جہاں گناہ آسان اور نیکی مشکل ہو چکی ہے، جہاں زنا عام اور نکاح مہنگا ہو چکا ہے، جہاں شرم و حیا کا چراغ گل ہو چکا ہے، جہاں موبائل گم ہو جائے تو قیامت آ جاتی ہے، لیکن کنواری بیٹیوں کی عزت لٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ یہ دور وہ ہے جہاں فیشن کے نام پر عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں شراب اور فحاشی کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جہاں اسکول اور کالج تعلیم کے بجائے ڈیٹنگ پوائنٹ بن چکے ہیں، جہاں بچے اخلاق سیکھنے کے بجائے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سے فحاشی سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آج اگر کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ وفادار ہے تو لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، اگر کوئی جھوٹ سے بچے تو زمانہ اسے نادان کہتا ہے، اور اگر کوئی سچ بولے تو اسے زہر سمجھ کر کاٹ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے۔ یہاں عورتیں HIV سے نہیں، حمل سے ڈرتی ہیں، جہاں پزا کی ڈیلیوری ایمبولینس سے زیادہ تیز آتی ہے، جہاں بچے محبت کے نام پر ماں باپ کا سایہ چھوڑنے کو تیار ہیں، جہاں لڑکے شادی سے ڈرتے ہیں لیکن ناجائز تعلقات سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، زمانہ تمہیں بگاڑنے کی کوشش کرے تو تم زمانے کو اپنی سچائی سے بدلنے کی کوشش کرو۔ یہی وہ وقت ہے جہاں محبت دل کی پاکیزہ کیفیت نہیں بلکہ دماغ کا گندا کھیل بن چکی ہے، جہاں جو دل سے محبت کرے وہ رو دھو کر رہ جاتا ہے اور جو دھوکہ دے وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی حل: نمبر 1، نکاح کو آسان بنائیں، زنا خود مشکل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، شرم و حیا کو اپنائیں، فحاشی خود بخود ختم ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ نمبر 3، والدین، اساتذہ اور علماء کا احترام کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ نتیجہ: یہ دور بے شک فتنوں سے بھرا ہوا ہے، مگر اس دور میں دین پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں آیا تھا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔